السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک اردو ناول چینل، جہاں میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تیرے واسطے کی ایپیسوڈ۔ تو چلیں اب بڑھتے ہیں ناول کی اگلی قسط کی طرف۔ تیرے واسطے ایپیسوڈ 11۔ چلیں، وہ اس کی طرف دیکھتے گردن ترچھی کرتے بولا، جو اسے ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ خود کو بچانے کے لیے نکاح تو کر لیا تھا، مگر کیا وہ اس کے ساتھ جا پائے گی، زندگی گزار پائے گی؟ تم اسے لے کر نہیں جا سکتے، میں اسے خوش نہیں رہنے دوں گی۔ اس کی مامی سامنے آتی چلائیں تو اس نے سب کے سامنے اس نازک وجود کو اپنے فولادی بازوں میں بھرا۔ ساتھ ہی ہور کی ہلکی سی چیخ بھی ابھری تھی۔ ہے کسی میں ہمت جو ڈیمن کو اپنی بیوی کو لے جانے سے روک سکے؟ اس نے ہور کو جنونی نگاہوں سے دیکھتے غرور سے دریافت کیا تھا اور اپنے بندوں کو اشارہ کیا، جنہوں نے اس کے ایک اشارے پر اس ہال کو گولیوں کی آوازوں سے سر پر اٹھا لیا تھا۔ وہ ادھم مچاتے بھی کیوں نہ، ان کے باس کی شادی تھی، وہ بھی وہ شخص جس کا دل کسی کے لیے نہ دھڑکا تھا۔ اب اس لڑکی میں کوئی بات تو تھی جس کے لیے ان کا باس دیوانہ ہوا پھر رہا تھا۔ پھر کیا تھا؟ محسن اور اس کی مامی نے لاکھ مزاحمت کی، مگر وہ اسے ہور کو لے جانے سے نہ روک پائے تھے۔ چھوڑیں پلیز۔ وہ ٹانگیں جھلاتی مزاحمت کرنے لگی تو وہ اسے آنکھوں میں پنپتی جنون خیزی سے دیکھتے بولا، ایسے کیسے تم کہہ رہی ہو؟ جینا چھوڑ دیں تو کیا ہم چھوڑ دیں گے؟ کبھی نہیں۔ اس کی بات کا پس منظر سمجھ کر وہ سرخ پڑی تھی، بالکل اپنے لباس کی طرح جسے اس نے بغور دیکھا تھا۔ ڈیمن اس کو گاڑی میں بٹھاتے دوسری طرف سے آ کر بیٹھا تو وہ ایک دم گاڑی کے دروازے سے چپکی تھی۔ گاڑی میں تو وہ کچھ نہ بولا، جلد ہی اس کی گاڑی اس کے بڑے سے مینشن کے باہر آ کر رکی تھی۔ اتنے بڑے گھر کو دیکھتے اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑی تھیں۔ وہ منہ کھولے باہر آئی تو ایک دم فائرنگ شروع ہوئی تھی، جس نے اس کے ننھے سے دل کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ 2 کتے تیزی سے بھونکتے ہوئے اس کے قریب آئے تھے، جنہیں دیکھ خوف سے اس کی چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ روکی، شیرو، خاموش ہو جاؤ، یہ تمہاری نئی آنر ہیں۔ وہ انہیں آرام سے پچکارتے ہوئے بولا تو ان کا بھونکنا منمناہٹ میں بدل چکا تھا اور وہ ڈیمن کی ٹانگوں سے لپٹنے لگے تھے۔ گڈ ایوننگ باس۔ مانوس آواز پر اس کا تیز دھڑکتا دل خوف سے ساکت ہوا۔ جو ہی اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کا رنگ لمحوں میں سفید پڑ چکا تھا۔ وہ تو ایسے تھی جیسے کوئی مردہ سامنے دیکھ لیا ہو، اور اپنی نئی مالکن کو دیکھ ڈیمن کے خاص آدمی کی آنکھوں میں بھی شیطانی چمک آئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ خوف سے پلٹتی دلاور عالم کے سینے سے لگی تھی اور چہرہ ڈیمن کے سینے میں چھپایا تھا۔ اس لمحے اس کے وجود میں خوف اس قدر سرایت کر گیا تھا کہ نہ اسے جگہ کا ہوش رہا تھا، نہ یہ خیال کہ کس کے نزدیک ہو چکی ہے۔ وہیں دوسری طرف ڈیمن اس کی اس اچانک حرکت پر ششدر اپنے سینے پر رکھا اس کا سر دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی جو اس دن اس کو برا شخص کہہ رہی تھی، اس سے جھٹک رہی تھی، اس کے پاس آنے سے کترا رہی تھی، بھلا آج وہ یوں بے جھجک اس کے قریب کیسے آ گئی؟ ڈیمن کو محسوس ہوا اس کے وجود میں واضح لرزش تھی۔ ڈیمن کو اندازہ تھا کہ وہ نئی جگہ پر ایسے بندوقوں سے لیس لوگوں کو دیکھ کر اتنا خوفزدہ ہو جائے گی، لیکن وہ اتنا ڈر جائے گی یہ اس نے سوچا نہ تھا۔ لیکن در حقیقت اس نے اس شخص کو دیکھ لیا تھا جو اس کی شخصیت کو مسخ کرنے کا سب سے بڑا ذمہ دار تھا۔ ڈیمن نے سختی سے لب بھینچے اپنے سامنے موجود بروڈس کو دیکھا، جو یک ٹک بے حس و حرکت آنکھوں میں مخصوص چمک لیے اس کے سینے سے لگی ہور کو دیکھ رہا تھا، اور اسے یہ نظر کھولا گئی تھی۔ بے شک وہ اس کا خاص بندہ تھا، مگر وہ ہوتا کون تھا جو اس کی بیوی کو نظر بھر کر دیکھے؟ یہ حق تو صرف اس کا تھا اور کسی کا نہیں۔ ڈیمن نے زندگی میں شاید پہلی بار نرمی سے ہاتھ کا حصار ہور کے گرد لپیٹا، جسے دیکھ بروڈس کی آنکھوں میں واضح حیرت اور ناپسندیدگی اکٹھی ابھری تھی۔ آخر اس کا مالک، وہ مالک جو کٹھور دل مشہور تھا، جس کے دل میں لہو نہیں دوڑتا تھا بلکہ وہ تو پتھر دل تھا، پھر یہ نرمی وہ اس لڑکی کے لیے کیوں برت رہا تھا؟ یہ چیز اس کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی، کوئی چیز بری طریقے سے اسے کھل رہی تھی۔ دوسری طرف ڈیمن چاہتا تو اسے خود سے جدا کر سکتا تھا، کہہ سکتا تھا کہ اپنی اوقات میں رہو، تم سے شادی تو صرف اپنے دل کے بہلاوے کے لیے کی ہے، مگر وہ نہیں کہہ پایا۔ یہ الفاظ اس کی زبان پر آ ہی نہیں سکے تھے۔ آج شاید اسے پرواہ نہیں تھی کہ اس کے نوکر اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ احساس تھا تو اس لمحے اس نرم و گداز وجود کا جو اسے قریب آ گیا تھا، ڈر کے تحت ہی صحیح پر آ چکا تھا۔ ڈیمن کے سینے میں چھپنے کی ناکام کوشش کرتے ہور کا دل سوکھے پتے کی طرح تھر تھر لرزنے لگا تھا۔ اس عجیب سی ٹیٹو والی شکل کے مکروہ شخص کو دیکھ کر کیا کچھ نہیں یاد آیا تھا اسے؟ وہ کالی رات، تڑ تڑ برستی بارش، وہ چیخیں، اس فرعون شخص کا بھاری تھپڑ اور اس کی وہ حرکت جس کے زخم آج تک اس کے وجود پر تازہ تھے۔ وہ کپ کپا رہی تھی اس ظالم رات کو سوچ کر، کیا پھر سے اس کی زندگی میں کوئی اذیت کے در پا ہونے والے تھے؟ وہ بالکل فراموش کر چکی تھی کہ وہ کہاں ہے، بس جانتی تھی تو صرف اتنا کہ وہ کسی کی مضبوط پناہوں میں تھی، اور وہ پناہ کسی اور کی نہیں بلکہ اس کے محرم، اس کے شوہر کی تھی۔ مائی فیری، ٹھیک ہے میری جان؟ ڈیمن نے اسے کان کے قریب جھکتے مسکراتے ہوئے اپنی سلگتی ہوئی سرگوشی کرتے پوچھا۔
تو اچانک اس کے سلب ہوئے حواس بیدار ہوئے۔ اسے یکدم محسوس ہوا کہ ڈیمن نے اس کے گرد اپنی آہینی گرفت مضبوط کی ہو۔ اس کا لمس کچھ تو تھا، اس کے لمس میں استحقاق یا اپنا پن کیا تھا آخر، وہ سمجھ نہ پائی، مگر اس سے پہلے کہ وہ اس شخص کے بارے میں کچھ اور سوچتی، ایک دم ڈیمن کے بے باک لمس پر ہوش میں آتے فوراً نظریں اوپر اٹھائیں۔ گہری سنہری سی نگاہیں بے اختیار ڈیمن کے کرسٹل گرے گہری آنکھوں سے ٹکرائیں، جو دنیا جہاں کی کو نظر انداز کیے اسے ہی جنونیت اور ترسی نگاہوں سے حفظ کر رہا تھا۔ ڈیمن کے چہرے پر موجود تاثر دیکھتے اسے احساس ہوا کہ شاید ہی اسے اس شخص کے چنگل سے کوئی نکال سکے، یہاں تو شاید وہ مرتے دم تک محفوظ تھی۔ یہ وہ آخری سوچ تھی جو وہ سوچ کر رہ گئی۔ مجھے اندر جانا ہے، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ جان آہستہ آہستہ ٹانگوں سے نکلے جا رہی تھی۔ بہت سہلیا تھا، اس نے ایک کے بعد ایک جھٹکے نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ جیسے ہی اس کا سر ڈیمن کے کندھے پر ڈھلکا تو وہ ایک بار پھر کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اسے باہوں میں بھرے اندر لے گیا۔ پیچھے کھڑا بروٹس آنکھوں سے چنگاریاں نکالتے انہیں اندر ایک ساتھ اتنے قریب جاتا دیکھ رہا تھا۔ یہ لڑکی یہاں کیسے؟ اور ڈیمن اسے کیسے جانتا ہے؟ کیا وہ اسے اپنی رات رنگین کرنے کے لیے لایا ہے؟ وہ سرخ نگاہوں سے مینشن کے اندرونی دروازے کو گھورتے سوچنے لگا، کیونکہ جو بھی تھا اب اس کی نظر حور پر تھی۔ وہ کسی بھی طرح اب اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ سالوں پہلے کی تڑپ اور پیاس جاگ اٹھی تھی۔ اس کے اندر کا جانور اسے بہت کچھ کرنے پر اکسا رہا تھا، مگر اسے سب بہت سوچ سمجھ کر کرنا تھا۔ دروازے کو لات مار کر کھولتا ڈیمن اسے لیے اپنے روم میں داخل ہوا اور اپنی پناہوں میں موجود اس مخملی وجود کو دیکھا جو پتہ نہیں کب سے کتنا اور کیا کیا نہیں سہ رہی تھی۔ اسے احتیاط سے بیڈ پر لٹاتا وہ اسے بغور دیکھنے لگا۔ کچھ گہرے سانس بھرتے وہ فریش ہونے چلا گیا۔ واپس آیا تو وہ شرٹ لیس تھا، گیلے بال ماتھے پہ بکھرے تھے۔ وہ بے ہوش وجود اس وقت دنیا جہاں بھلائے اس شخص کے کمرے میں تھا جس سے اسے سب سے زیادہ خطرہ تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے کا منظر سوچنے لگا جب وہ باہر سے آیا تھا۔ جی ہاں، وہ شکاگو واپس جا چکا تھا اس محبت نامی آصف سے پیچھا چھڑانے کے لیے، مگر وہ کیا جانتا تھا کہ یہ ایسی بلا جو جان لے کر پیچھا چھوڑتی ہے ویسے نہیں۔ کل اس کی بے چینی حد سے سوا ہوئی تو اس نے واپس آنے کا سوچا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے پیچھے اس نازک سی پری پر کیا کیا قیامت گزر چکی ہے۔ اگر جان جاتا تو ان لوگوں کو کئی فٹ زمین کے اندر دفنا آتا۔ وہ دھیرے دھیرے بھاری قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھنے لگا، یہاں تک کہ فاصلہ ختم ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے بے ہوش وجود کو سیدھا کرنا چاہا جو ایک طرف ڈھلکا ہوا تھا، مگر بیچ میں ہی اس کا دوپٹہ اٹک گیا۔ اس نے جھنجھلا کر اس گز بھر کے دوپٹے کو جھٹکے سے اس کے وجود سے جدا کیا جو اس کے اور اس کی فیری کے درمیان حائل ہو رہا تھا، مگر وہ دوپٹہ ہٹانا عذاب ہو گیا۔ اس کی کمر کو جھک کر دیکھا تو اگلے ہی لمحے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ جس حسن کی مورت کو دیکھ اس کا دل بے اختیار دھڑکا تھا، اس کے وجود پر جا بجا سرخ ادھڑے ہوئے بے انتہا زخم تھے، کسی کوڑے یا نوکیلے پائپ کے لمبے لمبے زخم، جیسے ہر جگہ سے اس کی کھال پر لمبے لمبے کٹس لگائے گئے ہوں۔ نیلوں سے تو اس کی کمر بھری پڑی تھی جو میک اپ بھی چھپانے میں ناکامیاب ٹھہرا تھا۔ ڈیمن کو شدت سے اپنے دل میں درد اٹھتا محسوس ہوا۔ آج احساس ہوا تھا کہ اگر کسی اپنے کو درد میں دیکھو تو کیسا لگتا ہے۔ وہ حیران ہوا تھا کہ اتنے زخم لے کر وہ لڑکی کمر کے بل لیٹتی کیسے ہوگی، کیسے بتاتی ہوگی اپنا درد۔ اس کا تو کوئی اپنا بھی نہیں تھا اور جو سو کالڈ اپنے تھے وہ اسے بیچ رہے تھے۔ یہ سوچ ہی اس کی نسیں پھلانے کے لیے کافی تھی۔ ڈیمن نے اپنے لرزتے ہاتھ سے اسے اوندھا بیڈ پر لٹایا اور اس کے زخموں کو قریب سے دیکھنے لگا۔ ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو اپنے ہاتھ کو حیرت سے تکتا رہ گیا۔ کیا یہ اس کا ہاتھ تھا جو کسی کا قتل کرتے یا جان لیتے بھی نہیں کانپا تھا، مگر آج اپنے محبوب کے زخموں کو چھونے کی ہمت اس میں ہو نہیں پا رہی تھی۔ بمشکل ہی صحیح انگلی کی پوروں سے اس کے زخموں کو چھوتے وہ اس کا درد اپنے اندر اترتے محسوس کر رہا تھا۔ آنکھیں سرخ پڑنے لگی تھیں، یہاں تک کہ ان آنکھوں سے وحشت ٹپکنا شروع ہو چکی تھی۔ اسے اتنی بری طرح اذیت پہنچائی گئی تھی۔ آخر کس کی موت آئی تھی؟ کون تھا جو ڈیمن کے قہر سے انجان تھا، جس نے اس کے جینے کی وجہ کو یوں اذیتوں کی بھٹی میں جھونکا جسے وہ خود درد دینے سے ڈرتا تھا؟ اسے کسی نے اتنی بری طرح بھنبوڑا تھا کہ ڈیمن کو اپنا انگ انگ جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ شدت سے دل اس ہاتھ کو تن سے جدا کرنے کو چاہا تھا۔ اس کے گھر پر نظر تو وہ کافی وقت سے رکھے ہوئے تھا، مگر اندر کے حالات سے ناواقف تھا، اور یہی لا علمی آج اس پر عذاب بن کر اتر رہی تھی۔ اگر وہ باہر نہیں نکلی تھی، گھر کی چار دیواری میں تھی، تو آخر اسے یہ زخم دے کون رہا تھا؟ اس کے اپنے، آج جن کی جان وہ بچانا چاہ رہی تھی۔ یہ سوچ اس کا خون کھولا گئی تھی۔ کچھ زخم تو پرانے تھے اور کچھ جیسے نئے تھے، اور تو اور پرانے زخموں کو بھی نئے سرے سے ہرا کیا جاتا تھا۔ ڈیمن کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا یہ سوچ کر کہ وہ چپ چاپ کوئی بھی چون چرا کیے بغیر ان ظالموں کی مار کھاتی رہی تھی، اور اب بھی اسی گھر میں پناہ لیے ہوئی تھی۔ وہ اتنی اذیت اور تکلیف میں تھی اور پھر بھی کسی باہر والے کی مدد نہ لی تھی۔ خدا جانے اپنے وجود کو تار تار کرواتے کتنے عرصے سے وہ اپنے آپ کو زندہ رکھے ہوئی تھی۔ پہلی بار اسے اپنی ذات پر
اپنی لاپرواہی اور غفلت پر شدت سے غصہ آیا تھا۔ جو ڈیمن کبھی اپنی غلطی نہیں مانا کرتا تھا، آج اسے ساری غلطی اپنی ہی لگ رہی تھی۔ کیا تھا جو وہ اسی دن اسے اٹھوا لیتا؟ کم از کم وہ تھوڑے دن تو اس اذیت سے نجات پاتی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر موجود گلدان کو اپنے ہاتھ سے توڑتے سوچا، جو اس کا ہاتھ زخمی کرتا چکنا چور ہو چکا تھا۔ یہ درد تو کچھ نہیں تھا جو اس کی رگ و رگ میں سرایت کر رہا تھا۔ اس کا انگ انگ خود کو لعنت ملامت کر رہا تھا کہ وہ کیسا عاشق تھا جو کبھی اپنے محبوب کے زخم دیکھ ہی نہیں سکا۔ انڈر ورلڈ کا ڈان ہوتے ہوئے بھی یہ نہ جان سکا کہ اس کی جان کو کوئی سولی پر لٹکائے ہوئے ہے اور وہ کس قدر اذیت میں تھی۔ وہ بے چینی سے یہاں وہاں ٹہلتا سانس لینے کی کوشش کر رہا تھا جو سینے میں اٹک رہی تھی۔ یہ لڑکی کب اس کی سانسوں کی ضمانت بن گئی اسے خبر بھی نہ ہوئی۔ وہ ایک دم پھر اس کے قریب بیٹھتا اپنی لہو چھلکاتی نظروں سے اس کے زخموں کو دیکھنے لگا۔ ایسا لگتا تھا ان آنکھوں میں سے خون ٹپک پڑے گا۔ ڈیمن کو احساس بھی نہ ہوا کہ کب ایک بے بسی کا آنسو اس کی آنکھ سے ٹپکتے حور کی نیم برہنہ کمر پر موجود زخم پر گرا تھا۔ ڈیمن نے حیرت سے اپنی آنکھ کو چھوا جو نہ جانے کتنی صدیوں بعد نم ہوئی تھی، اور وجہ کون تھی؟ سامنے بے جان پڑی اس کے دل کی مسند پر براجمان ہونے والی پہلی لڑکی جو اب اس کی بیوی کے رتبے پر فائز تھی۔ ڈیمن نے خود پر سے اختیار کھوتے اس کے زخموں کو ایک کے بعد ایک نرمی بھرے انداز میں چوما تھا جو ہرگز بھی اس کی شخصیت کا خاصہ نہ تھا۔ جی تو جناب، اب تک صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ تو دیکھا آپ نے، محبت برے سے برے انسان کو بھی نرم مزاج بنا دیتی ہے۔ تو ڈیمن کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ تو آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے، تو جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ۔ جب ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔